کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے زمین پر بکھر جائیں گے اور سورج اپنی روشنی کھو دے گا؟ ایک لمحہ جب وقت خود رک جائے گا اور کائنات اپنی آخری سانس لے گی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہزاروں سال پہلے بتائی گئی اور آج سائنسدان ان کے پیچھے چھپے رازوں کو کھول رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اس حقیقت کے لیے تیار ہیں؟ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں عابد، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ واقعی آپ کے ذہن کو جھنجھوڑ دے گا۔ قیامت کی نشانی اور اس کی سائنسی وضاحت۔ یہ وہ علامات ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر آج کے سائنسدان انہی چیزوں کے آثار کائنات میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ امیجن کریں ایک دن جب سمندر ابل رہے ہوں گے، زمین اپنے اندر کے راز باہر اگل دے گی اور آسمان سے دھواں چھا جائے گا۔ یہ منظر خوفناک بھی ہے اور حیرت انگیز بھی۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ 2023 میں سائنسدانوں نے کائنات کی عمر کو دوبارہ ناپا اور ایک ایسی حقیقت دریافت کی جو قیامت کے دن سے جڑ سکتی ہے؟ ہبل ٹیلیسکوپ کے تازہ ترین اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کائنات کا پھیلاؤ توقع سے زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے، اور اس کا اختتام ایک بڑے کائناتی دھماکے سے ہو سکتا ہے، یا ہماری کائنات مکمل طور پہ شرنک ہو سکتی ہے۔ تو کیا یہ محض اتفاق ہے یا کوئی بڑا راز ہمارے سامنے کھلنے والا ہے؟ چاہے آپ روحانیت کے شوقین ہو، سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو، یا بس کائنات کے اسرار سے متجسس ہو، یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ تو چلیں اس پرسرار سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیں ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ اسلام میں انہیں اشراط الساعہ کہا جاتا ہے، وہ واقعات جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ یہ نشانیاں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، اور انہیں دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں، اور علامات کبریٰ بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو آہستہ آہستہ دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں، مثلاً اخلاقی زوال، جھوٹ کا بولنا، علم کا اٹھ جانا اور فتنوں کا بڑھنا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جب لوگ صبح مومن ہوں گے اور شام کو کافر ہو جائیں گے۔ تو کیا ہم آج اس دور میں نہیں رہ رہے جہاں لوگوں کے عقائد تیزی سے بدل رہے ہیں؟ دوسری طرف بڑی نشانیاں زیادہ ڈرامائی اور حیران کن ہیں۔ ان میں دجال کا ظہور، یاجوج ماجوج کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور ایک دھواں جو پوری دنیا کو گھیر لے گا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو قیامت کے قریب تر ہونے کے واضح علامت ہوں گے۔ لیکن کیا یہ سب محض مذہبی باتیں ہیں، یا ان کے پیچھے کوئی گہری حقیقت بھی چھپی ہے؟ آج ہم ان نشانیوں کو صرف روحانی زاویے سے نہیں بلکہ سائنسی اینک سے بھی دیکھیں گے۔ سائنسدان آج کائنات کے اختتام، زمین کے بدلتے حالات اور عجیب و غریب کائناتی واقعات پر تحقیق کر رہے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر ان کے نتائج ان نشانیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ تو آئیں چند اہم نشانیوں کو تفصیل سے دیکھتے ہیں اور ان کی سائنسی وضاحت پہ غور کرتے ہیں۔ کیا ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے زمین پہ بکھر جائیں گے؟ کیا یہ محض ایک خیال ہے یا کائنات کا حتمی انجام؟ قرآن مجید میں سورہ التکویر میں ارشاد ہے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو ہمیں خوف اور حیرت میں ڈال دیتی ہے، لیکن کیا سائنس اسے کوئی معنی دے سکتی ہے؟ تو آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہبل ٹیلیسکوپ اور جیمز ویب جیسے طاقتور آلات کی مدد سے ماہرین فلکیات اب نہ صرف دور دراز گیلیکسیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، بلکہ وقت کے پردے ہٹا کے اربوں سال پرانی روشنی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سال 2023 میں خلائی تحقیق کے ماہرین نے ایک تحقیق پیش کی جس میں کائنات کی موجودہ عمر کو 13.8 ارب سال قرار دیا گیا۔ یہ اندازہ کائنات کے ابتدائی دور کی شعاعی لہروں کے تجزیے سے حاصل کیا گیا، جو ایک عظیم دھماکے بگ بینگ کے چند لمحوں بعد وجود میں آئی۔ اسینڈنگ نامی ایک تحقیقی ٹیم کی جانب سے سب سے حیرت انگیز انکشاف سامنے آیا، جس نے ایک عجیب و غریب فلکی مظہر دریافت کیا، ایک ایسی گیلیکسی جو در حقیقت روایتی گیلیکسیز جیسی نہیں، بلکہ ایک ایسا خلائی ڈھانچہ ہے جو نہایت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور جس میں نہ تو ستارے موجود ہیں اور نہ ہی گیس جیسے عام عناصر۔ ماہرین فلکیات نے اس کو ڈارک گلیکسیز کا نام دیا گیا۔
ایک ایسی گلیکسی جو نظر نہیں آتی لیکن اپنی کشف شکل اور حرکت کے ذریعے اپنے وجود کا پتہ دیتی ہے۔ اسینڈنگ کی یہ دریافت اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ کائنات کے کناروں پر اب بھی ایسے بے شمار راز چھپے ہیں جنہیں سمجھنا انسانی علم کے بالکل نئے دروازے کھول سکتا ہے۔ اس پھیلاؤ کا نظریہ سب سے پہلے ایڈون ہبل نے 1929 میں پیش کیا تھا اور آج اسے ہبل کانسٹنٹ کے ذریعے ناپا جاتا ہے۔ لیکن 2024 میں یورپین اسپیس ایجنسی نے نئے اعداد و شمار کے ذریعے یہ ظاہر کیا کہ کائنات کا پھیلاؤ ہماری توقعات سے کہیں زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے۔ مشہور ماہر فلکیات برائن کاکس نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کائنات ایک بڑے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، چاہے وہ بگ کرنچ ہو جہاں تمام چیزیں سکڑ کر ایک نقطے میں سمٹ جائیں، یا بگ رپ ہو جہاں ہر شے پھٹ کے فنا ہو جائے۔ اب ستاروں کے گرنے کی بات کریں۔ سائنسدان اسے میٹیور شاورز اور سپر نووا دھماکوں سے جوڑتے ہیں۔ 2024 میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہر فلکیات ایوی لوب نے ایک مطالعہ شائع کیا جس میں کہا گیا ہر سال ہزاروں شہابی زمین کے قریب سے گزرتے ہیں اور بعض اوقات بڑے شہابیوں کے ٹکرانے سے زمین پر بڑے گڑھے بنتے ہیں، جیسے کہ 66 ملین سال پہلے ڈائنوسارز کے خاتمے کا باعث بننے والا شہابیہ۔ کیا یہ وہی ستاروں کا گرنا ہو سکتا ہے؟ مزید یہ کہ سپر نووا ستاروں کے دھماکے کائنات میں عام ہیں۔ 2023 میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ایک سپر نووا کو ریکارڈ کیا جو زمین سے 11 ارب نوری سال دور تھا۔ کرس ایمپی نے کہا، جو ایک بڑے مشہور ماہر فلکیات ہیں، کہ جب بڑے ستارے مرتے ہیں تو وہ دھماکے سے پھٹتے ہیں اور ان کی روشنی زمین تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ منظر بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آسمان سے ستارے گر رہے ہوں۔ سائنسدان کائنات کے ممکنہ اختتام کے 3 بڑے نظریات پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، بگ کرنچ، کہ کائنات سکڑ کر واپس ایک نقطے میں سمٹ جائے گی۔ نمبر 2، بگ رپ، پھیلاؤ اتنا تیز ہوگا کہ سب کچھ پھٹ جائے گا۔ نمبر 3، ہیٹ ڈیتھ، کائنات آہستہ آہستہ ٹھنڈی اور ساکت ہو جائے گی۔ بگ رپ سب سے زیادہ قیامت کی نشانیوں سے ملتا جلتا لگتا ہے کیونکہ اس میں آسمان کے پھٹنے اور ستاروں کے بکھرنے کا تصور شامل ہے۔ جب ہم ان سائنسی نظریات کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال اٹھتا ہے، کیا یہ سب بے مقصد ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایک عظیم منصوبہ ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب اللہ کی قدرت کا حصہ ہے۔ سائنس ہمیں کیسے بتاتی ہے، جبکہ مذہب کیوں کا جواب دیتا ہے۔ سمندروں کا ابلنا اور زمین کا زلزلوں سے ہلنا، یہ راز ہزاروں سال سے دفن تھا۔ کیا سمندر واقعی ابل سکتے ہیں اور زمین اپنے بوجھ باہر اگل سکتی ہے؟ سورہ التکویر میں ہے، اور جب سمندر ابل پڑیں گے، اور سورہ الزلزلہ میں جب زمین اپنے زلزلوں سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ یہ منظر ہمیں ایک تباہ کن دنیا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ 2022 میں MIT کے سائنسدانوں نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں سمندر کے درجہ حرارت میں تیزی سے اضافے کا ذکر ہے۔ ماہر ماحولیات جینیفر فرانسس نے کہا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندروں کا پانی گرم ہو رہا ہے اور بعض علاقوں میں یہ 50 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو سمندر کے بعض حصوں میں ابلنے جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ 2024 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سانتا کروز کے ماہر سمندریات اینڈریو فشر نے ایک مطالعہ کیا جس میں بتایا گیا کہ سمندر کے نیچے ہائیڈرو تھرمل وینٹس، جنہیں گرم پانی کے چشمے کہا جاتا ہے، اس میں سے 300 ڈگری سیلسیس تک گرم پانی نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چشمے سمندر کے اندر ابلنے جیسا ماحول پیدا کرتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اب زمین کے زلزلوں کی بات کریں۔ USGS کے مطابق 2023 میں دنیا بھر میں زلزلوں کی تعداد میں 15% اضافہ ہوا۔ ماہر ارضیات سوسن ہوگ نے کہا، زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس مسلسل حرکت میں ہیں اور بڑے زلزلے یا آتشی شعاع پھٹنے سے زمین اپنے اندر کا مواد جیسے لاوا اور گیسیں باہر اگل سکتی ہیں۔ 2023 میں انڈونیشیا کے ماؤنٹ میراپی کے پھٹنے سے لاوا اور راک 7 کلومیٹر تک آسمان میں اٹھی۔ کیا یہ وہی زمین کا بوجھ باہر اگلنا ہو سکتا ہے؟ سائنسدانوں کے مطابق زمین کے اندر میگما چیمبرز اور سپر وولکانوز جیسے یلو سٹون کے پھٹنے سے پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ 2024 میں نیشنل جیوگرافک سوسائٹی نے ایک رپورٹ میں کہا کہ اگر یلو سٹون پھٹا تو اس سے 1000 کلومیٹر تک راکھ پھیل سکتی ہے، جو سمندروں اور زمین کو مکمل طور پہ بدل دے گی۔ حال ہی میں ترکی کے ساحلی علاقوں میں کئی مرتبہ
اوار فش کو سطح سمندر کے قریب دیکھا گیا، جو ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ اوار فش ایک لمبی پٹی نما گہرے سمندر کی مچھلی ہے جو عموماً ہزاروں فٹ نیچے گہرائی میں پائی جاتی ہے اور عام طور پہ نظر نہیں آتی۔ ماضی میں مختلف ممالک میں جب اوار فش کو سطح پر دیکھا گیا تو اس کے بعد زلزلے یا سمندری زلزلوں جیسے سونامی کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ اسی لیے جاپان سمیت کئی ماہرین اسے زیر زمین یا زیر سمندر ٹیکٹونک پلیٹس کی سرگرمی کا اشارہ سمجھتے ہیں۔ ترکی میں اوار فش کا ظاہر ہونا ممکنہ طور پر اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ سمندر کے نیچے بڑی سطح پر ٹیکٹونک حرکت جاری ہے، جو مستقبل میں زلزلے یا دیگر قدرتی آفات کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ سائنسی حقائق ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زمین اور سمندر اللہ کے بنائے ہوئے نظام کا حصہ ہے۔ جب ہم ان تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے، کیا یہ سب انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے یا قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے؟ اور اگر سمندر اور زمین اس طرح بدل رہے ہیں تو ہم اس تباہی کو روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اب امیجن کریں کہ ایک صبح جب سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلے گا، کیا یہ سائنسی طور پہ ممکن ہے؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ یہ نشانی دیکھنے میں تو ناممکن لگتی ہے، لیکن سائنس اس پہ کیا کہتی ہے؟ 2024 میں پرنسٹن یونیورسٹی کے ماہر فلکیات جوشوان نے ایک مطالعہ شائع کیا جس میں زمین کی گردش کے الٹ جانے کے امکانات پہ بات کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ زمین کا مقناطیسی میدان، جسے جیو میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں، وقتاً فوقتاً الٹ جاتا ہے، اور یہ واقعہ آخری بار 7,80,000 سال پہلے ہوا تھا، اور اسے سائنسدان جیو میگنیٹک ریورسل کا نام دیتے ہیں، اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ماہر ارضیات رابرٹ کو نے 2023 میں بتایا، اگر مقناطیسی میدان، جسے ہم جیو میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں، مکمل طور پہ الٹ گیا تو زمین کی گردش کی رفتار یا سمت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اگرچہ یہ بہت سست عمل ہے، لیکن نظریاتی طور پہ یہ ممکن ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوتا دکھائی دے۔ اس کے علاوہ ناسا کے سولر ڈائنامکس آبزرویٹری نے 2024 میں شمسی طوفانوں کے بڑھنے کی اطلاع بھی دی۔ شمسی طوفان زمین کے ماحول کو متاثر کر سکتے ہیں، جس سے ظاہری طور پہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ بعض سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر زمین کا محور کسی بڑے شاہبے کے ٹکرانے سے بدل جائے تو سورج کے طلوع اور غروب ہونے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ 2023 میں یونیورسٹی آف شکاگو کے ایک مطالعے میں کہا گیا کہ 4.5 ارب سال پہلے چاند کے بننے کے دوران زمین کا محور بدلا تھا، اور یہ دوبارہ ہو سکتا ہے۔ یہ نشانی ہمیں اللہ کی لامحدود قدرت کی یاد دلاتی ہے۔ سائنس اسے ایک دور کا امکان کہتی ہے، لیکن مذہب اسے حتمی حقیقت مانتا ہے۔ ایک دھواں جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، کیا ہم اس کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ سورہ الدخان میں ہے، تو آسمان کے اس دھوئیں کا انتظار کرو جو واضح ہوگا، جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دھواں کیا ہو سکتا ہے؟ 2023 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ماہر ماحولیات مائیکل مین نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں جنگلات کی آگ اور صنعتی آلودگی سے فضا میں دھواں بڑھنے کی بات کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ 2022 میں آسٹریلیا اور کیلیفورنیا کی آگ سے دھواں ہزاروں کلومیٹر تک پھیلا، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ایک دن پوری زمین دھوئیں کی چادر میں لپٹ سکتی ہے۔ مزید یہ کہ 2024 میں یورپین اسپیس ایجنسی کے کوپر نیکس پروگرام نے بتایا کہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور ایروسولز کی مقدار ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ماہر ماحولیات کیتھرین ہیو نے کہا کہ یہ دھواں نہ صرف صحت کے لیے خطرناک ہے بلکہ سورج کی روشنی کو بھی روک سکتا ہے، جس سے عالمی درجہ حرارت بدل سکتا ہے۔ آتش فشاں دھماکوں سے بھی دھواں پھیلتا ہے، جیسے کہ 2022 میں ٹونگا کے آتش فشاں کے پھٹنے سے راکھ 50 کلومیٹر تک آسمان میں اٹھی، اور اس کا اثر کئی مہینوں تک رہا۔ اگر کوئی سپر وولکینو پھٹتا ہے جیسا کہ یلو سٹون، تو دھواں اور آگ کئی سال تک آسمان پہ چھا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دھواں انسانوں کے اعمال کی سزا ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، یہ ایک عذاب ہوگا جو سب کو گھیر لے گا۔ تو کیا ہم اسے روک سکتے ہیں؟ کیا دھواں ہمارے ماحول کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، یا یہ محض ایک عارضی عذاب ہوگا؟ تو فرینڈز، ہم نے اس ویڈیو میں ایک طویل اور پراسرار سفر طے کیا ہے، قیامت کی نشانیوں سے لے کے جدید سائنسی تحقیق تک۔ ہم نے دیکھا کہ آسمان کا پھٹنا، سمندروں کا ابلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دھوئیں کا چھا جانا، یہ سب محض مذہبی باتیں نہیں بلکہ سائنسی امکانات بھی ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے، کیا ہم اس عظیم تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟
سائنس ہمارے سامنے کائنات کے راز کھولتی ہے کہ کس طرح ستارے گر سکتے ہیں، سمندر بدل سکتے ہیں اور زمین ہل سکتی ہے، لیکن روحانیت ہمیں ان رازوں کے پیچھے کا مقصد بتاتی ہے۔ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا، سائنس بغیر مذہب کے ادھوری ہے اور مذہب بغیر سائنس کے اندھا ہے۔ شاید یہ دونوں ایک ہی سچائی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ نشانیاں ہمیں صرف ڈراتی نہیں بلکہ سوچنے پہ بھی مجبور کرتی ہیں کہ اگر کائنات کا ایک دن خاتمہ ہو سکتا ہے تو ہمارا وجود کتنا نازک ہے۔ شاید یہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور اپنے خیالات کو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں یا یہ سب محض اتفاق ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھیں، کائنات کا ہر ذرہ ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے، بس ہمیں سننے کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔